مروان بن حکم کو مکے اور مدینے کا گورنر بنایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. مسجد نبوی میں اس نے روضہ شریف کے بالکل پاس منبر رسول پر خطبہ دینا شروع کیا. اور یہ وہ مروان ہے جو منبر رسول پر روضہ شریف کے پاس یہ لعنت کرتا تھا, علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت, والعیاذ باللہ تعالی. میں آپ کو حوالے دے چکا اور مجھے حدیث ابھی میرے ایمان کا تقاضا ہے, ذہن میں چلتے چلتے آ گئی. 6229 نمبر حدیث صحیح مسلم میں, اور صحیح بخاری میں بھی 3703 نمبر حدیث ہے حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں. اسی مروان بن حکم نے کسی کو وہاں پر نامزد کیا تو اس نے حضرت سال ابن سعد السعدی کو بلایا. حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں, بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے, اور کہا کہ آپ منبر پر آ کر ایک دفعہ مولا علی پر لعنت بھیجیں. لعنت کے الفاظ ہیں مسلم میں. تو سال ابن سعد السعدی جو پہلے 10 مسلمانوں میں سے تھے, انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی پہ لعنت کروں منبر پہ آ کے. ان کا اچھا تم یہ کہہ دو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت. بولے اعوذ باللہ. ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا, حضرت علی کی یہ کنیت تھی. تو اس نے کہا چلو تم کوڈ ورڈ میں بات کر دو, کہہ دو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت, مٹی والے پہ. اور یہ حقارت سے بنو امیہ ابو تراب کہتے تھے. حضرت سال ابن سعد نے کہہ مارا, انہوں نے کہا واہ واہ, اوے مولا علی تو ابو تراب نام سے اتنا خوش ہوتے تھے, کسی اور نام سے اتنا خوش نہیں ہوتے تھے, اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت. پھر وہ ذرا ٹھنڈے پڑے, انہوں نے کہا میں کبھی بھی مولا علی کو گالی نہیں نکالوں گا. انہوں نے کہا اچھا بتائیے ابو تراب نام کیسے پڑا حضرت علی کا؟ انہوں نے کہا سنو پھر. ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان چپکلش ہو گئی, میاں بیوی تھے. حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے, مسجد نبوی میں جا کر لیٹ گئے زمین کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا فاطمہ کدھر ہے علی؟ ان کا یا رسول اللہ ناراض ہو کے چلے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو کہ جا کر ڈھونڈ کر لاؤ. وہ ڈھونڈنے گئے تو حضرت علی لیٹے ہوئے تھے, حضور کو آ کے بتایا, حضور خود تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اٹھایا, اپنے مبارک ہاتھوں سے جسم سے مٹی صاف کی اور کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. اس دن سے حضرت علی اپنے آپ کو ابو تراب کہتے تھے, حالانکہ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی. صحابہ آپ کو ابو الحسن کہتے تھے, وہ کہتے ہیں مجھے ابو تراب کو. جیسے حضرت ابو ہریرہ کو بلیوں والا ابو ہریرہ, نام تو ان کا عبد الرحمن تھا, وہ بلیوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے, اپنے وہ کرتے کی آستین میں ڈالتے تھے. حضور نے کہہ دیا ابو ہریرہ نام مشہور ہو گیا. تو اس طریقے سے ابو تراب ان کا نام پڑ گیا. انہوں نے کہا مولا علی تو اس نام سے خوش ہوتے تھے, اور آج تم مجھے کہتے ہو کہ میں ان پر لعنت کروں, والعیاذ باللہ تعالی. بہرحال یہی مروان بن حکم, اس کو حضرت میر معاویہ نے گورنر بنا دیا تھا. اسی خبیث کی وجہ سے حضرت عثمان بھی شہید ہوئے. اسی نے وہ جعلی مہر لگائی تھی جس کی وجہ سے ایک حضرت عثمان کے خلاف جو ہے وہ تحریک برپا ہو گئی. اس کو گورنر لگایا. صحیح بخاری 4827. اس نے خطبہ پڑھا مسجد نبوی میں اور کہا کہ یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے, یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی. لوگ کہہ رہے ہیں یہ کون سا خطبہ ہو رہا ہے کہ یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے. اور پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی اچھی بات سجھائی ہے. وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں. ادھر ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں نا امت کے وسیع تر مفاد میں, پاکستان کے وسیع تر مفاد میں. اچھا, وہاں پر حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا, عبد الرحمن بن ابی بکر, حضرت عائشہ کا بھائی. اور امام بخاری نے نقل نہیں کیا کہ اس نے کیا کہا, انہوں نے کوئی چوبے والی گل کی تھی, او میں گل دسنا کیڑی ہے. اس نے ایک بات کی, انہوں نے صحابی تھے وہ, اور مروان تڑپ اٹھا. اس نے کہا پکڑو اس ابو بکر کے بیٹے کو. ایسی کی تیسی یہ لوگ حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں, کلمہ حق بلند کرتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے بھاگ کے حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے. حضرت عائشہ اسی مسجد نبوی کے ساتھ حجرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس, وہاں جا کر پناہ لی. تو مروان پھر بھی اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا, باہر سے حضرت ابو بکر کی اولاد کے بارے میں اس نے الفاظ استعمال کیے. تو عبد الرحمن بن ابی بکر وہی ہے نا جس کے بارے میں قرآن میں سورۃ الاحقاف میں آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ کافر کہتا ہے
اپنے ماں باپ کو کہ تم مجھے کہتے ہو کہ مرنے کے بعد مٹی سے دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا, یہ جھوٹے وعدے تم مجھے دیتے ہو. ابو بکر کے بیٹے کہ تیرے بارے میں آیا تھا, تو ہے وہ کافر. والعیاذ باللہ. حضرت عائشہ سے نہ رہا گیا, انہوں نے کہا اسکت, خاموش ہو جا. آل ابی بکر کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے میری شان میں جو اللہ نے سورہ نور میں اعلان برات کیا تھا, مجھ پر تہمت لگی تھی. تو آج آل ابی بکر کے بارے میں یہ بات کرتا ہے. یہ تو تھی بخاری میں. اب اس کی حدیث کا ترک المستدرک للحاکم میں 8483, سنن نسائی الکبریٰ میں 11491, اور تفسیر ابن کثیر میں اسی جگہ پر امام ابن کثیر یہ سارے ترک لے کر آئے. اور فتح الباری میں صحیح بخاری 4827 کی شرح جو فتح الباری ابن حجر اسقلانی نے لکھی, انہوں نے یہ سارے ترک نقل کیے کہ وہ کہا کیا تھا. جب اس نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنی اولاد کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں, تو ساتھ اس نے کہا جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ بنایا تھا. تکو ذرا, کدھر ابو بکر, حضرت عمر کوئی حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے؟ حضرت ابو بکر کے تو 2 بیٹے جوان تھے, محمد بن ابی بکر, عبد الرحمن بن ابی بکر. تو عبد الرحمن بن ابی بکر وہیں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا او تو سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا تیرا امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان کیسر و کسرا کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے, ابو بکر اور عمر کی سنت نہیں. ابو بکر اور عمر نے اپنی اولاد کو نہیں نوازا, اور تیرا امیر المومنین اپنی اولاد کو نوازنا چاہتا ہے. ابو بکر کا بیٹا تھا, جینز ابو بکر کے تھے. جوش میں انہوں نے جب یہ کلاس لی, پھر انہوں نے کہا پڑھو انہوں, بول رہا ہے اے گل ہوئی سی. پھر وہ چھپ گئے, اور یہاں پر حضرت عائشہ نے پھر اس کو چپ کروایا مروان کو, اور ساتھ ایک بات کہی جو اس حدیث میں موجود ہے, اور کہا مروان تو ابو بکر کی اولاد کے بارے میں بکواس کرتا ہے, تیرے باپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حکم پر لعنت, حکم کی اولاد پر لعنت. تو اسی حکم کا بیٹا ہے مروان بن حکم, تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب اللہ کے نبی تجھ پر لعنت کر کے گئے تھے. یہ حضور کی غیبی خبریں الحمدللہ. اور ایک اور غیبی خبر سنیں, مسند ابی یعلا میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6461, جسے شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر علیزئی صاحب بھی ٹھیک کہتے ہیں, کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ کے منبر پر بنو حکم, یہی مروان بن حکم اور اس کی اولاد, اچھل کود رہے ہیں. تو حضور بڑے غصے کی حالت میں گھر سے باہر نکلے, اور آپ نے کہا کہ میں نے بنو حکم کی اولاد کو اپنے ممبروں پر بندروں کی طرح اچھلتے ہوئے دیکھا ہے, یعنی میرے بعد یہ میرے ممبروں پر آ کر بیٹھیں گے. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس خواب دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن زندہ رہے, چند دن پہلے آپ نے خواب دیکھا, آپ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. آپ اتنے غمگین ہوئے کہ یہ مستقبل میں ہونا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے ہی اس حوالے سے خبردار کر دیا. اور صحیح بخاری میں 3605 نمبر حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کی بربادی قریش کے چند نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میں ہوگی. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اگر چاہوں ان لڑکوں کے نام, ان کے قبیلوں کے نام, ان کے ماں باپ کے نام بھی بتا دوں, حضور مجھے بتا کر گئے تھے. بلکہ صحیح بخاری میں 120 نمبر روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ اسی کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پیالے لیے, ایک تو میں نے تمہیں بتا دیا جو حدیثیں بیان کرتا ہوں, اور ایک چیز ایسی ہے جو تمہیں بتا دوں تم میری گردن کاٹ دو. کیوں؟ بنو امیہ حکومت میں تھے, انہی لڑکوں کے نام تو حضور بتا کے گئے تھے, انہوں نے امت کا جنازہ نکالنا ہے, تو تم میری گردن مار دو. یہ جو بات صوفی کہتے ہیں جی وہ علم لدنی تھا, وہ علم لدنی نہیں تھا, وہ ان لوگوں کے نام تھے. اگر علم لدنی ہوتا تو سلاسل, چشتیہ, قادریہ اور سہروردیہ میں ابو ہریرہ بھی کہیں پر ہوتے, وہ تو ہے ہی نہیں ہے کہیں. ٹھیک ہے جی. جس طرح حذیفہ ابن یمان کو منافقین کے نام بتائے, حضرت ابو ہریرہ کو بنو امیہ اور بنو حکم کے ان لونڈوں کے نام, ان لڑکوں کے نام بتائے جنہوں نے امت کا بیڑا غرق کرنا تھا. حضرت ابو ہریرہ ڈرتے تھے, اور یہی تمام محدثین نے بخاری کی حدیث 3605 اور 120 کے اندر خود ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا. اور علم لدنی پہ میرا لیکچر ہے 55A, اگر کسی کو شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو ابن حجر اسقلانی نے پھر کئی طرق جمع کیے کہ حضرت ابو ہریرہ پھر دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے 60 ہجری تک باقی نہ رکھنا, اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے پہلے موت دے دینا. 60 ہجری میں حضرت میر معاویہ فوت ہوئے اور یزید تخت نشین ہوا, اور 61 ہجری میں ایگزیکٹ 50 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے واقعہ کربلا ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے یا اللہ مجھے موت دے دینا. 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ فوت ہوئے.
انہوں نے وہ 60 ہجری والا زمانہ نہیں پایا. یہ سارے طرق ابن حجر اسقلانی نے نقل کیے انہی حدیث کے تحت. بلکہ مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3716 اور مسند احمد میں 8302 نمبر حدیث ہے جلد 2 صفحہ 326 پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 کی دہائی کے آغاز سے اور 60 ہجری میں لڑکوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ طلب کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے 50 سال بعد کا واقعہ بتا رہے ہیں. یہ حضور کی نبوت کی خبر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی. یہ کتنی مشہور حدیث ہے, میں ضمناً بیان کر دوں. مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648 نمبر ہے جلد 1 صفحہ 85 پر. حضرت علی کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ زارو قطار رو رہے ہیں, حضرت حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ, آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اسے فرات کے کنارے پیاسا ذبح کر دے گی. میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا تو میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور پھر جبریل نے یوں ہاتھ مار کر مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی لا کر دکھائی. اور یہ حدیث مولا علی نے نہروان پر, صفین سے فارغ ہو کر جنگ نہروان پر جاتے ہوئے فرات کے کنارے اپنے اصحاب کو سنائی. اور پتہ کیا الفاظ ہے مسند احمد کے؟ حضرت علی جب گھوڑے پر بیٹھے تھے تو جب وہ فرات کے کنارے سے گزرے تو پھر اپنے ساتھیوں کے کہا رک جاؤ ادھر. حضور کی حدیث مجھے یاد آ گئی اور پھر کہا اصبر یا ابا عبداللہ. یہ حضرت حسین کی کنیت تھی, اے حسین صبر کرنا, اے حسین صبر کرنا. ساتھیوں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حسین صبر کرنا؟ پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ میں حضور کے پاس ایک بار گیا, حضور زارو قطار رو رہے تھے اور آپ کو جبرائیل نے آ کر خبر دی. مسند امام احمد جلد 1 صفحہ 85 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648. حضور کو ایک ایک خبر اللہ تعالیٰ نے دی تھی. یہ بھائیوں بہت بڑا واقعہ تھا. حسین نو کوئی آجے جان نہیں جے چھٹنی, اس امت دے ہوتے جنی بڑی مصیبت پئی ہے اسی وجہ نال پئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت کی خبر ہے, اس کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ ہم فخریہ بتائیں گے ہمارے نبی نے اپنی وفات کے 50 سال بعد کا واقعہ بتا دیا. یہ ہمارے نبی کی نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے غیبی خبریں ان کے پاس آتی تھی. الحمدللہ. بھائیو, یزید کے گورنروں میں خبیث ترین گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد. اب اس کے اوپر میں بیان کروں صرف عبید اللہ ابن زیاد کس طریقے سے میدان عمل میں اترا تو یہ پورا 1 گھنٹے کا چیپٹر ہے, میں اس کو سکپ کرتا ہوں. اسی کے بارے میں صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے حضرت حسین کے چیپٹر میں, اور یہ وہ حدیث ہے جس میں امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا ہے. حسین علیہ السلام, بخاری 3748 کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا اور وہ خبیث چھڑیاں مارنے لگا حضرت حسین کی طرف اور ان کے حسن پہ کلام کرنے لگا. انس ابن مالک حضور کے خادم وہاں تھے, تڑپ اٹھے اور کہا عبید اللہ ابن زیاد ہوش کر, اللہ کی قسم رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے. اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ میں نے, تو چھڑیاں مار رہا ہے, میں نے ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ان ہونٹوں کے اوپر چھڑیاں مار رہا ہے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ عبید اللہ ابن زیاد اتنا خبیث گورنر تھا. اس کی میں 2 مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں. صحیح مسلم میں 4733. عائذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی عیادت کرنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد آیا. یہ یزید کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا, جس طرح حضرت معاویہ کے دور میں گورنر تھے مغیرہ ابن شعبہ اور بعد میں عبید اللہ ابن زیاد کا باپ ابن زیاد. اس طریقے سے یزید نے اس کو گورنر بنایا کیونکہ اس سے پہلے گورنر تھے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ حضرت حسین کے خلاف کوئی ایکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے کیونکہ صحابی تھے, ڈرتے تھے. ان کو ہٹا کے پھر یزید نے ان کو گورنر لگایا, اس کو عبید اللہ ابن زیاد کو. تو عائذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا, صحیح مسلم 4733. تو عائذ بن عمر نے کہا عبید اللہ ابن زیاد, اگر مجھے یہ یقین ہوتا نا کہ میں اس بیماری سے زندہ بچ جاؤں گا تو میں تجھ سے کبھی حدیث نہ بیان کرتا, تیرے فتنے سے بچنے کے لیے تو مجھے قتل کروا دیتا. اب مجھے یقین ہے کہ میں بچنے والا نہیں, لہذا میرا سارا خوف ختم.
حسین نہیں روزانہ ماما جمنیاں، موت کے قریب انہوں نے حدیث بیان کی. عائذ بن عمر نے کہا عبید اللہ ابن زیاد میں نے حضور سے ایک حدیث سنی ہے، سن لے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چرواہا وہ ہے جو ظالم بادشاہ ہو. جیسے بکریوں کو لے کے چلنے والا چرواہا ہوتا ہے نا، تو سب سے بدترین چرواہا وہ ہے جو ظالم ہو اور بادشاہ ہو. جو رعایا پبلک ہے اس کی رعیت ہے. اور دوسرے طرق میں صحیح مسلم کے آتا ہے کہ ایسے شخص پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے جو ظالم بادشاہ ہو، جنت حرام کر دی ہے. عبید اللہ ابن زیاد کو کہا بیٹا یہ حدیث میں نے تجھ سے اس لیے بیان کی کہ بیٹا ذرا احتیاط کرنا. یہ بھی نہیں کہا تو ظلم کرتا ہے، کوڈ ورڈ میں بات کی. لیکن وہ خبیث کہتا ہے اوے محمد کے صحابہ کے بھوسے. صحیح مسلم 4733. اب پتہ چلا صحابہ کے گستاخ کون ہے؟ بنو امیہ. یہ ان کی بدعت ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں جی شیعہ کو روکے ہوں، میں کہ شیعہ نو کتنے روکیے تھے؟ بنو امیہ دی پارٹی ہے، اے تے حضرت میر معاویہ دی پارٹی ہے، انہوں کتھوں روکیے؟ علی دی پارٹی تے کام نہیں کر دی. انہوں دسو خدا دے واسطے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ مولا علی کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے، یہ امیر معاویہ کی سنت پہ آپ عمل کر رہے ہیں. آپ فیصلہ کر لو کس پارٹی میں جانا ہے. حق علی کے ساتھ ہے. کتنی حدیثیں ہیں، المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، قرآن اور حق علی کے ساتھ ہے قیامت تک کے لیے. وہ آپ نے حدیثیں بخاری مسلم سے بھی سننی. تو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کہتا ہے تو محمد کے اصحاب کا بھوسا ہے. تو عائذ بن عمر نے کہا عبید اللہ ابن زیاد محمد کے اصحاب بھی بھوسے تھے، اور بھوسے تو تم لوگ ہو جو بعد میں آئے ہو. ظاہر ان کا ڈر ختم ہو چکا تھا. دوسری مثال سن نبی داؤد 4749. یزید کے اسی گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے ایک صحابی ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلا کر کہا کہ اس صحابی کو پیش کرو میری بارگاہ میں. ہم تو صحابہ کو ملنے کو ترستے ہیں، وہ صحابہ کو اپنے دربار میں بلاتے تھے ظالم بادشاہ. میں نے اس سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے تو ان کے قدموں میں حاضر ہو. خیر بلایا، اور مسئلہ میں نے یہ پوچھنا ہے یہ حوض کوثر والی حدیث ٹھیک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر ہوگا؟ اور بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں انا اعطیناک الکوثر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے اس حدیث پہ شک ہے کہ حضور نے واقعی یہ بات کہی ہے، تو میں نے صحابی سے مسئلہ پوچھنا ہے، اس کو میرے دربار میں حاضر کرو. بدماشی دیکھیں. سنن نبی داؤد 4749. تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے تھے. انہوں نے کہا چلو میں حدیث سنانے کے لیے چلا جاتا ہوں. عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے گئے. جیسے ہی صحابی انٹر ہوئے کہندے اے دیکھو موٹے گینڈے نو، موٹا گینڈا محمدی. 3 گالیاں نکالی اس نے اپنے زوم میں. موٹا، ٹھگنا چھوٹے قد والا، محمدی. محمدی گالی ہے. ابو برزہ تڑپ اٹھے. انہوں نے کہا مجھے زندگی نے یہ دن بھی دکھانے تھے کہ محمد کی نسبت میرے لیے آر ہو جاتی کہ مجھے تو کہہ رہا ہے دیکھو اس ٹھگنے کو، موٹے محمدی کو. اب اس سے پتا چلا کہ محمدی کہلوانا ٹھیک ہے. یہ اکثر جب ہم حنفیوں کو کہتے ہیں نا، حنفی نہیں محمدی کہلائیں، کہتے ہیں ثبوت یہ ابو داؤد میں ہے محمدی. اصحاب محمد اپنے آپ کو فخریہ محمدی کہتے تھے. الحمدللہ. پھر کہنا نہیں حضور گرم کیوں ہوندے ہو، ٹھنڈے ہو جاؤ. نہیں تسی بڑے چنگے بندے ہو، دسو یہ والی بات کہ یہ آپ حوض کوثر والی حدیث. انہوں نے کہا ہاں ہے حوض کوثر والی حدیث، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سنی، اور اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے نہ پلائے جو اس حدیث کو نہیں مانتا. اور وہاں سے غصے کی حالت میں یہ بات کرتے ہوئے نکل گئے. وہ بیسیکلی اسے بدعا دے رہے تھے کہ اللہ تجھے نہ حوض کوثر سے پلائے. اور ایسے ہی ہوگا. بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے میرے حوض کوثر پہ ایسے لوگ آئیں گے جن کو دھتکار دیا جائے گا، اور مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے بدعتیں جاری کی. میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی. ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور صحیح بخاری میں موجود ہے. اس میں اولین وہ لوگ مراد ہیں جو حضور کی وفات کے بعد صحابہ اکرام کے خلاف مرتد ہو گئے تھے. یعنی وہ اصحاب جو حضور کی زندگی میں تو صحابی تھے، بعد میں مرتد ہوئے، جیسے منکرین زکات اور حضرت ابوبکر کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ. یہ بیسیکلی اس میں الفاظ ہیں اصحابی اصحابی. میں کہوں گا یا اللہ یہ میرے صحابہ ہیں، میرے صحابہ ہیں. کہا جائے گا یہ آپ کے صحابہ کہاں رہ گئے، آپ کے بعد تو یہ مرتد ہو گئے تھے. اور سن دارمی میں حدیث ہے جب یہ آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری وفات کے بعد اسی طریقے سے لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے جیسے داخل ہوئے. اس میں میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 96 ان 8 لیکچرز میں. بہرحال یہ بدعت کبریٰ صحابہ کی گستاخی کی. اب ایسی بھیانک صورتحال میں بھائیوں مجھے بتائیں حضرت حسین کیا کرتے؟
کسی مولوی کا فتویٰ نہیں چاہیے. میں امیر المومنین جن کے نام پر یہ مسجد ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ صحیح بخاری سے پیش کرنے لگا ہوں. کسی محدث کے فتوے کی ضرورت نہیں, کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں, کسی محقق کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر کا فتویٰ صحیح بخاری 6830. بخاری میں بڑی لمبی حدیث ہے. حضرت عمر کو کسی نے آگے بتایا کہ لوگ, آپ کے آخری حج تھا, اس کے بعد آپ پھر شہید ہو گئے, لوگ آپ کی غیر موجودگی میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے. وہ فلاں کا نام نہیں آیا, لیکن وہ پتہ ہی ہے کہ کون لوگ تھے. تو حضرت عمر نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے بنا لیں گے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر؟ پھر, اور یہ بھی یاد رکھیے گا, حضرت ابوبکر نے جب حضرت عمر کو بنایا تھا سارے اصحاب سے مشورہ کیا تھا, خود نہیں انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کی, پورے مشورے کے ساتھ بنے تھے. حضرت عمر نے بھی 6 رکنی کمیٹی بنائی, کسی ایک بندے کو نامزد نہیں کیا, اور اس کمیٹی میں بھی آخر میں حضرت علی اور عثمان بچ گئے تھے, اور وہی پھر ترتیب سے خلفائے راشدین بھی بنے. تو صحیح بخاری 6830 نمبر حدیث. تو حضرت عمر نے پھر بڑا لمبا خطبہ دیا, اس میں آپ نے بڑے غصے کی حالت میں اور کافی باتیں بیان کی. اس میں ایک بات انہوں نے کی, دیکھنا, خیال رکھنا, کوئی بھی شخص بغیر مسلمانوں کے مشورے کے اور اتفاق رائے کے تم پر مسلط نہ ہو جائے, ورنہ اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. دیکھنا کسی کو زبردستی اپنا حکمران نہ بننے دینا. اور آپ بخاری سن چکے, 4827 تلوار کے زور پر بیعت لی گئی, ایک خلیفہ کی زندگی میں دوسرے خلیفہ کی. کہتے ہیں جی صحابہ متفق ہو گئے تھے, میں ابھی بتاتا ہوں کیسے متفق ہوئے. بھائیو, بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے, جڑا کون بنے, مرد کا بچہ کون بنے؟ حسین, جس کے جینز پروفٹ کے جینز تھے, جن کا خون نبی کا خون تھا. وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ امت کے رہنما. اور ظاہر رہنما شخصیات ہی سامنے آئیں گی. اور قرآن کا حکم سن لیں, سورۃ المائدہ آیت نمبر 63, لولا ینہاہم الربانیون والاحبار. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو ٹانٹ کرتا ہے, تانا دیتا ہے کہ ان کے جو اللہ والے بنتے پھرتے ہیں اور ان کے جو علماء ہیں, ان کے بزرگ, کیوں نہیں روکتے اپنی پبلک کو ان قولہم الاثم, گناہ کے کاموں سے, واکلہم السحت, اور حرام خوریوں سے. علماء کی ذمہ داری ہے روکے. لبئس ما کانوا یصنعون, کتنے برے کام وہ کرتے ہیں. تو علماء کی ذمہ داری ہے. اور اس وقت امت کے سب سے بڑے عالم کون تھے؟ حسین ابن علی. آن دا بہاف آف پروفٹ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ سرکردہ سب سے بڑے وہی تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, کتاب الایمان چیپٹر میں 177 نمبر, کہ بنو امیہ کا گورنر مروان بن حکم, وہی مروان جس نے حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنا, اس نے عید کی نماز سے پہلے ہی خطبہ شروع کر دیا. حالانکہ عید کی نماز میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے, پہلے نماز بعد میں خطبہ. تو بعد میں خطبہ تو لوگ سنتے نہیں تھے, خطبے میں ہوتا تھا علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والے لوگ ایسے تو آڑے تے لعنت, تہاڈی تقریر ہی نہیں سن دے, جمعے دی تے مجبوراً سننے ہیں, عید دی کیوں سنیے؟ تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے. تو انہوں نے نئی بدعت شروع کی کہ عید سے پہلے تقریر شروع کر دی. صحیح مسلم 177. ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا مروان تو اللہ کے نبی کی سنت کو توڑ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بعد میں دیتے تھے, کوئی سنتا ہے سنے, نہیں سنتا نہ سنے, یہ زبردستی تو خطبے سنواتا ہے. تو ابو سعید خدری وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا اللہ اکبر, اس شخص نے حق ادا کر دیا. میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جو شخص برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے, زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے, لیکن دل والا معاملہ ذالک اضعف الایمان, یہ سب سے کم ترین درجہ ایمان کا, کم از کم زبان سے ضرور روکے. یہ وہ آدھی حدیث ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں, برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو. پوری حدیث کیا ہے؟ وہ پول کھلتا ہے, تو آخری حصہ بیان کرتے ہیں, یہ وہ حدیث ہے. تو اس وقت امت کی نمائندہ شخصیات سیدنا حسین, سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر, حضرت علی کا بیٹا, حضرت ابو بکر کا بیٹا, حضرت زبیر کا بیٹا سیدنا ابن زبیر, اور حضرت عبداللہ بن عمر تھے. لیکن عبداللہ بن عمر کا آپ سن چکے, صحیح بخاری 4108 حدیث میں, انہوں نے کہا کہ جی میں تو اپنی جان بچانا چاہتا ہوں, میں ان کے سامنے کدھر کھڑا ہوں. تو ان کا تو آپ کو پتا چل گیا, جس میں میں نے کہا تھا ماما روزانہ حسین نہیں جم دیا بھائی. لیکن یہ باقی لوگ, انہوں نے ابن عباس, حضرت عباس کے بیٹے, ان 4 بندوں نے بیعت نہیں کی, نہ ابن زبیر نے, نہ ابن علی یعنی حسین, نہ ابن عباس, اور نہ ابن ابی بکر یعنی عبد الرحمن رضی اللہ عنہم اجمعین.